امریکی صدر کے اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں حصہ لینے کے اعلان پر پاکستان ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنے نمائندے اسلام آباد بھیجنے کا اعلان۔ امریکی مذاکراتی وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ ایران کو معقول پیشکش کی ہے۔ توقع ہے ایران ہماری تجاویز قبول کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کی خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیے سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے حالیہ ملاقاتوں بارے آگاہ کیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی قیادت کے ساتھ تعمیری بات چیت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم کا شکریہ۔ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آئندہ دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ ایرانی صدر وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیتلی بیکر کی اسلام آباد میں ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت۔ معزز مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ۔ $5.13 اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافہ۔ خام تیل کی قیمت $89.80 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا عندیہ۔ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ دشمن سمجھتا تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا، مگر دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا۔ امریکہ کا ناکہ بندی کا اعلان ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر کالباف ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ مذاکرات جاری رہیں گے لیکن ریڈ لائن واضح ہیں جن کا احترام ضروری ہے۔ دباؤ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ ہم نے کبھی مذاکرات سے خوف محسوس نہیں کیا۔ معاہدے کا انحصار امریکی مذاکراتی ٹیم کے مثبت رویے پر ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کی الجزیرہ سے گفتگو۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطے جاری رکھنے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے اور باہمی تعاون بڑھانے کا عزم۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 بھارتی حمایت یافتہ خارج جہنم رسید۔ ہلاک فوجیوں میں سرغنہ وحید اللہ عرف مختار اور ایک خودکش بمبار شامل۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سرغنہ وحید اللہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف مختلف کارروائیوں میں ملوث تھا۔ 21 فروری 2026 کو بنوں میں خودکش حملے کا مرکزی ہینڈلر بھی وحید اللہ تھا۔ ISPR صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر خراج تحسین۔ بھارتی پشت پناہی میں سرگرم فتنہ خوارج کے اہم دہشت گردوں کی ہلاکت کو سراہا۔ خوارجی رنگ لیڈر اور خودکش حملہ آور کی ہلاکت سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرات کا آئینہ دار ہے۔ ہم ان دشمن اور اسلام دشمن سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عزم۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 پشاور زلمی کا ناقابل شکست سفر جاری۔
کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 118 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا. کپتان بابر اعظم کے 52 گیندوں پر 100 رنز کی ناقابل شکست اننگز. کوشل مینڈس نے 44 گیندوں پر 83 رنز سکور کیے. 255 رنز کے جواب میں کوئٹہ کی ٹیم 19ویں اوور میں 137 رنز ہی بنا سکی. عبد الباسط اور علی رضا کی ٹیم 3 وکٹیں. کپتان بابر اعظم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. پہلے ہی بال سے اٹیکنگ شاٹ کھیلنے ہوں گے. پی ایس ایل سیزن 11 میں آج آرام کا دن. کل 2 میچز شیڈول. لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کل دن 2:30 پر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مد مقابل ہوں گے. شام 7 بجے نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ملتان سلطانز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا. پی ایس ایل کے میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. اور پی ایس ایل سیزن 11 کے 29 میچز مکمل. پوائنٹس ٹیبل دلچسپ مرحلے میں داخل. پشاور زلمی کی ٹیم ناقابل شکست 15 پوائنٹس کے ساتھ پلے آف میں پہنچ چکی ہے. ملتان سلطانز 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود. 9 پوائنٹس کے ساتھ اسلام آباد یونائیٹڈ کی تیسری پوزیشن. کوئٹہ گلیڈیٹرز، حیدرآباد کنگز مین، لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے 6 پوائنٹس. راولپنڈیز کی ٹیم تاحال بغیر کسی پوائنٹ کے آخری نمبر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں نازیہ خان. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. اور موسم کا احوال لیے میں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں بات چیت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. امریکی صدر نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ایران نے اپنائے ہرمز میں فائرنگ کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ صورتحال میں ایران کو روزانہ تقریباً $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ متعدد بحری جہاز اس وقت امریکی ریاستوں ٹیکسس، لوئزیانا اور الاسکا کی جانب جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے توانائی وسائل حاصل کیے جا سکیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایک منصفانہ اور مناسب معاہدہ پیش کر رہا ہے اور امید ہے کہ ایران اسے قبول کرے گا. اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو امریکہ سخت اقدامات کر سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی جارحانہ پالیسیز کا خاتمہ کیا جائے. امریکی صدر نے نیو یارک پوسٹ سے ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان آمد کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شاید میں بعد میں کسی اور تاریخ کو چلا جاؤں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. 45 منٹ تک خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد مذاکرات میں اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد بھیجنے پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو اپنے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دوروں کے دوران مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ روابط خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حالیہ دورہ تہران میں ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا. محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے دوست ملکوں کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا. انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے. اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی گفتگو ہوئی. محسن نقوی نے کہا کہ پہلے مرحلے کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے تمام معزز مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کمی کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا.
ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بڑھانا نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع کیے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہم کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ ایرانی عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ امریکہ نے خلیج عمان میں ایرانی تجارتی جہاز پر قبضہ کر لیا، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج میں امریکی بحری ناکہ بندی کے دوران ایران کے پرچم بردار ایک کارگو جہاز کو روک لیا گیا ہے۔ توسکا نامی جہاز نے رکنے کی وارننگ پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد امریکی بحریہ نے اسے تحویل میں لے لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحری جہاز کو قبضے میں لیے جانے کے بعد اس واقعے کی ویڈیو جاری کی، جس میں ایک بحری جہاز کو ایرانی کارگو شپ کو روکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ادھر ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے امریکہ کی جانب سے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ کے مطابق امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایرانی فوج نے واضح کیا کہ ایران جلد ہی امریکی فوج کی میری ٹائم اور مسلح ڈکیتی کا جواب دے گا اور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران کے جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ امریکی حملے کے بعد ایرانی فورسز نے کچھ امریکی فوج کے بحری جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا۔ امریکہ ایران کشیدگی سے بدلتی صورتحال کی وجہ سے عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $5.13 فی اضافے سے $95.51 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $89.80 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت تقریباً 2% اضافے سے $2.71 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں کی مبینہ ناکہ بندی نہ صرف پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ غیر قانونی اور مجرمانہ فعل بھی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایرانی عوام کو اجتماعی سزا دینے کی دانستہ کوشش جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر کالباف کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اب بھی فاصلہ بہت ہے۔ ایک انٹرویو میں ڈاکٹر باقر کالباف نے بتایا کہ امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن سمجھتا تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا، وہ اپنے ہدف حاصل نہیں کر سکا اور ناکام ہو گیا۔ محمد باقر کالباف نے کہا کہ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن سمجھتا تھا ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا۔ امریکہ نے جنگ میں نیٹو کو شریک کرنے کی کوشش کی، اس نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا، جو معمولی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد باقر کالباف نے خبردار کیا کہ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھے۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھے تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ میں یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے عارضی جنگ بندی اس لیے قبول کی تاکہ امریکہ کو اپنے مطالبات پورے کرنے کا موقع دیا جا سکے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی اس لیے قبول کی کیونکہ میدان جنگ میں کامیابی ایران کو حاصل ہوئی تھی۔ محمد باقر کالباف نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر امریکہ پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے مذاکرات کو جدوجہد کا ایک طریقہ قرار دیا۔ ایران بیک وقت سفارتکاری، فوجی طاقت اور عوامی حمایت تینوں محاذوں پر کام کر رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر نے واضح کیا کہ ایران مستقل امن چاہتا ہے تاکہ جنگ اور جنگ بندی کے چکر کو ختم کیا جا سکے، لیکن اس کے لیے ضمانت ضروری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بنوں میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 2 خارجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارج میں دہشت گرد سرگنا وحید اللہ عرف مختار اور ایک خودکش بمبار بھی شامل تھا۔ خارجی وحید اللہ متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا، جن میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور معصوم شہریوں کی شہادت شامل ہے۔ وحید اللہ 21 فروری 2026 کو بنوں خودکش حملے کا بھی مرکزی سہولتکار تھا، جس میں لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے تھے۔ ہلاک خارج کے قبضے سے خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
सदर ममलकत ने बन्नू में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय पुष्टपनाही में सरगर्म फितनुल खवारिज के अहम दहशतगर्दों की हलाकत एक अहम कामयाबी है। खवारिज रिंग लीडर और खुदकुश हमला आवर की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत का आईनादार है। सदर ममलिकत ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपनी तमाम तवानाइयाँ खित्ते और आलमी अमन के हुसूल में सर्व कर रहा है, हमारे दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए हमारी उन कोशिशों को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम उन अमन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बन्नू में फितनुल खवारिज के खिलाफ कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में पेशा वराना महारत से खारजी सरगना समेत एक दहशतगर्द को जहन्नम रसीद किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर बात की। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मसाइल के जल्द हल और खित्ते समेत आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुकालमा और राबता नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिसमें गाज़ा की पट्टी की ताज़ा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई है। इसहाक़ डार ने तमाम मसाइल के हल के लिए मकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इरादा किया कि पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। दोनों वज़रा ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात के कामयाब होने की उम्मीद का इज़हार किया ताकि खत्ते और इससे बाहर पायदार अमन का हुसूल मुमकिन हो सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते में भी रहने पर इत्तेफाक किया। इसहाक़ डार ने कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दरमियान मुसलसल मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अपनी हिमायत का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते बिलखुसूस लबनान में पायदार अमन और देरपा जंगबंदी की उम्मीद ज़ाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने वसी तर इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इरादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा रादो स्कोर्स्की के माबैन टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहते हुए बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का भी इरादा किया। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार को जून में पोलैंड के दौरे की दावत भी दी। अमरीकी तहकीकाती इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने होशरुबा हक़ाइक़ के साथ अफ़गान तालिबान के हुकूमती ढांचे का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम के तकरीबन 55 अरकान के अलकायदा से अब भी ताल्लुकात और 20% से ज़ायद रहनुमा बम धमाकों और खुदकुश हमलों के मास्टरमाइंड निकले हैं। अफ़गान मीडिया अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान के 13 से 14 अरकान के अलावा अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कई वज़रा के नाम आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान और एथियोपिया ने तालीम, महारत और इंसानी वसाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने की अज़्म का इरादा, जबकि ज़राअत, इंजीनियरिंग और ट्रैक्टर साजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और एथियोपियन सफ़ीर डॉक्टर उमर हुसैन उबा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सफ़ीर ने कहा कि एथियोपिया इस्लामाबाद में सिंगल कंट्री नुमाइश का इनेकाद करेगा, जबकि एथियोपियन एयरलाइन ने कराची के बाद अब लाहौर के लिए भी बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने बहरी रवाबित बढ़ाने और ट्रांसिट वक्त कम करने पर जोर देते हुए कहा कि बहरी रवाबित से तरसील का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा। जाम कमाल ने कहा कि सिंगल कंट्री नुमाइश के अलावा इस्लामाबाद में मल्टी कंट्री बिजनेस फोरम का इनेकाद भी ज़ेर गौर है। इससे दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं कि हमारा मकसद बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आसान और बिज़नेस फ्रेंडली टैक्स का निज़ाम वज़ा करना है ताकि ताजर बरादरी को आसानियाँ हों। कराची में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत ख़जाना ने कहा कि हुकूमत बराह रास्त
टैक्स की वसूली में इजाफे के लिए इकदाम कर रही है, जबकि कारोबारी हजरात की सहूलत के लिए विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए बिजनेस कम्युनिटी अपनी तजावीज़ जमा कराए, हुकूमत उनका भरपूर साथ देगी। उन्होंने FBR हुक्काम को कारोबारी खवातीन को टैक्स की मद में सहूलत देने के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने की हिदायत की। साल 2026 की दूसरी मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। इस दौरान 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। नेशनल ECOO के मुताबिक बच्चों की कुव्वत मदाफ़त को मजबूत बनाने के लिए पोलियो वैक्सीन के साथ विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी गई है। वालिदैन और कम्युनिटी के भरपूर ताउन ने मुहिम की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया है। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी इदारों के मौसर और बरवक्त ताउन पर उन्हें खराज तहसीन, जबकि मुहिम के कामयाब इनेकाद पर तमाम शराकतदारों स्टेक होल्डर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, ताहम तमाम सियासी जमातों को मुल्की मुफाद के लिए एक पेज पर आना चाहिए। उनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कौमी मुफाद में इख्तलाफात को पसे पुश्तार कर इत्तेहाद की मिसाल कायम की। कामयाब सिफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर मस्बत पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली खातून शहीद पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। समाज राबते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि शहीद कांस्टेबल के शोहर लीविज एहलकार अब्दुल गनी भी 2011 में दहशतगर्द हमले में शहीद हुए थे। शहीद के पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। मलिक नाज ने अपने शोहर की कुर्बानी के मिशन को जारी रखते हुए फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि हुकूमत शहीद के बच्चों के साथ है और बच्चों की मुकम्मल सरपरस्ती अपना फ़र्ज समझती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाला हर बहादुर हमारा फख्र है। और बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP33 2028 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली है। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक ये फैसला एक यू टर्न साबित हुआ है, क्योंकि मोदी ने 2023 में दुबई में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की पेशकश की थी। ये फैसला सिर्फ एक इवेंट की मनसूखी तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत की साख के लिए भी बड़ा धचका है। इंडिया टुडे के मुताबिक भारत पहले ही 2035 के लिए भी अपनी कौमी माहौलियाती आदाब जमा कराने की 2 डेडलाइंस को नजरअंदाज कर चुका है। आलमी माहिरीन के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी से दस्तबरदार होना मौसमियाती बेहतरी के इकदाम और ग्लोबल साउथ के भारतीय दावों पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान AI पर मबनी मईशत की तश्कील के लिए अमली इकदाम तेजी से उठा रही है। वजारत IT ने AI सीखो 2026 के उन्वान से कौमी सतह पर अपस्किलिंग गूगल, टेलीनॉर पाकिस्तान और इन्वेस्टरों के इश्तराक से अमली तरबियत प्रोग्राम का आगाज़ किया है। प्रोग्राम में शुरका को नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, पाकिस्तान स्टार्टअप फंड्स और आलमी प्लेटफॉर्म से जोड़कर माशी मौक़े मिलेंगे। हुकूमत 10 लाख नौजवानों को AI तरबियत देने का हदफ हासिल कर रही है। वजारत IT ने AI सीखो प्रोग्राम के तहत गूगल के ताउन से 1 लाख से ज़ायद डेवलपर्स को अपस्किल करने का हदफ भी मुकर्रर किया है। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक इक़दाम डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन का हिस्सा है, जिसके ज़रिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेशन और रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 47 नए 4G टावर्स नस्ब कर रहा है। SCO के तहत दूर दराज इलाकों में जदीद सहूलियात की फ्राहमी के लिए 11 टावर्स नस्ब कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 4G सर्विसेज के लिए कुल 87 में से 53 साइट्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में राब्ते के निज़ाम को मज़ीद आसान बनाने के लिए दिसंबर 2026 तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कनेक्टिविटी में बेहतरी से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तालीम, कारोबार और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। पंजाब भर में गंदम खरीदारी का आगाज कर दिया गया है। 44,000 से ज़ायद किसानों की रजिस्ट्रेशन भी कर दी गई है और 233 खरीदारी मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन का अमल बिला ताअत्तुल जारी है। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ खुराक पंजाब का कहना है कि किसानों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है। इस दौरान छोटे किसानों से गंदम तरजीही बुनियादों पर खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि इतवार और दीगर तातीलात के दौरान भी गंदम की खरीदारी जारी रहेगी और रकम 72 घंटों में बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाएगी। सूबाई और डिवीजनल सतह पर मैनेजमेंट कमेटियाँ तमाम उमूर की निगरानी कर रही हैं।
اوکاڑا میں دریائے راوی سے ملحقہ موزہ چوچک باما بالا اور بنگلہ گوگیرا کی زمین انتہائی زرخیز ہے، جہاں رواں سال مزید 5000 سے زیادہ رقبے پر خربوزہ کاشت کیا گیا ہے۔ تفصیل محمد اشرف سے۔ اوکاڑا زرعی پیداوار خاص طور پر دودھ، چاول، مکئی، گندم اور آلو کے حوالے سے اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ دریائے راوی سے ملحقہ موزہ چوچک، باما بالا اور بنگلہ گوگیرا کی زرخیز زمین اور آب و ہوا خربوزے کی کاشت کے لیے موزوں ترین ہونے کی وجہ سے یہاں پر خربوزے کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے اور 5000 ایکڑ پر خربوزہ کاشت کیا گیا ہے۔ میں 15 ایکڑ خربوزہ ہائیبریڈ کاشت کیتا ہے جی۔ محکمہ زراعت دے مشورے نال اسی ان دی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ 300 من پلس فی ایکڑ ساری پیداوار ہے، دی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ یہاں پر کاشت کیے جانے والا خربوزہ اپنی منفرد خوشبو اور لذت کی بدولت بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مقامی منڈی بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی بیپاری خرید کر لے جاتے ہیں۔ یہاں کا خربوزہ جو ہے کوالٹی میں بھی اچھا ہے، خوشبودار ہے اور ہمارے کے میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے۔ علاقے دے وچ یہ خربوزہ بہت پسند کیتا ویندا ہے، اتوں اسی لے کے جانے ہیں تو اپنے شہر دے وچ بلوال دے وچ بیچدے ہیں۔ موسمی حالات سازگار ہونے کی صورت میں ہائیبریڈ اقسام کے بیج کی کاشت سے 300 سے 350 من فی ایکڑ اور دیسی اقسام کے بیج کی کاشت سے 200 من فی ایکڑ تک پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ خربوزے کی کاشت سے مقامی لوگوں کو کٹائی، پیکنگ اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر روزگار کے ساتھ کسانوں کو بھی خاطر خواہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اوکاڑا۔ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں اسٹیٹ بینک راولپنڈی کے ذریعے تمام 2 روزہ ویلتھ ایکسپو اختتام پذیر ہو گئی۔ 2 روزہ ایکسپو عوام میں مالی شعور اجاگر کرنے اور کیش لیس معیشت کی طرف منتقلی میں اہم ثابت ہوئی۔ شرکاء کی شرکت اس بات کا اظہار تھا کہ پاکستان ڈیجیٹل مالیاتی نظام کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اختتامی تقریب میں اسٹیٹ بینک راولپنڈی برانڈ اکارڈ کے CEO، بینک اسلامی کے سینئر مینجمنٹ، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے عہدیداران، آذربائیجان کے سفیر، راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندوں اور مختلف مالیاتی اداروں کے سربراہان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں اسناد اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ قسم کے سیمینار اور مذاکرے اور مباحثے منعقد کیے جا رہے ہیں، فائنینشیل سیکٹر کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے، ای کامرس کے حوالے سے، ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے۔ ہماری ایپ کے تحت نہ صرف وہ کرپٹو کے تمام پیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں بلکہ وہ US مارکیٹ کے سٹاکس، نیو یارک سٹاک ایکسچینج اور گولڈ، سلور، کروڈ آئل، کاپر، اس طریقے کی دیگر کموڈیٹیز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس وقت پاکستان میں جو پرائم منسٹر صاحب کی کیش لیس ڈرائیو چل رہی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے۔ Everyone should come, of all ages, everyone should come and explore this and get to understand کہ ہمارے لیے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جی ہے، یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اچھی قسم کی ٹاکس بھی لے رہے ہیں اور ایڈوائس بھی لے رہے ہیں کہ انویسٹمنٹس کرنی کیسے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے چینی زبان کے دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں چینی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تقریباً 1.25 ارب افراد چینی زبان بولتے ہیں اور یہ زبان عالمی سطح پر تیزی سے اہمیت اختیار کر رہی ہے۔ مریم نواز شریف کے مطابق چین کی بے مثال ترقی دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ چینی زبان اقوام متحدہ کی 6 سرکاری زبانوں میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے چینی زبان کی تربیت دی جا رہی ہے۔ چین کی مارکیٹ سے منسلک ہونے کے لیے زبان سیکھنا وقت کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے سلسلے میں ضلع گانچے کے تینوں حلقوں سے مجموعی طور پر 97,265 ووٹرز 7 جون کو اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد علی۔ جی، گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات 2026 کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع گانچے میں بھی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، انتخابی سرگرمیاں ہیں، وہ تیز ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق جو امیدوار ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے آج آخری تاریخ ہیں۔ اگر ہم ضلع گانچے میں ٹوٹل ووٹرز کی بات کریں تو ضلع گانچے میں مجموعی طور پر 97,265 جو ووٹرز ہیں وہ 7 جون کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ان میں 50,096 مرد ووٹرز ہیں، اسی طرح 46,349
खवातीन वोटर्स हैं। जिवेले 22 गाछे 1 की हम अगर बात करें तो यहाँ 36,395 मजमूई वोटर्स हैं। इनमें 19,250 मर्द और 17,145 खवातीन वोटर्स हैं। जिवेले 23 गाछे 2 में मजमूई जो वोटर्स है वो 35,762 हैं। इनमें 18,729 मर्द और 17,033 खवातीन वोटर्स हैं। जिवेले 24 गाछे 3 की हम अगर बात करें तो यहाँ मजमूई तौर पर 25,108 वोटर्स हैं। इनमें 12,937 मर्द और 12,171 खवातीन वोटर्स हैं। जी। और अभी आपको आगाह करते हैं मौसम की सूरत हाल से। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खत्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रहा। दूसरे नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडू रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर चीन का शहर हैंगजू रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रहा। और छठे और आखिरी नंबर पर म्यांमार का दारुल हुकूमत यंगून रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, 5 माह से ज़ायद अरसे तक बंद रहने के बाद सियाहती मकाम नारा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नारा के संगम पर वाक़ बड़े गोरियां ग्लेशियर्स को काटकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए शहराए कागान को नारान तक खोल दिया गया है। अब सयाह बर्फ पोश पहाड़ों और ग्लेशियर्स के नज़ारों से लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी नारा से आगे झलकंड, बेसर और बाबूसर टॉप तक रोड खोलने में मसरूफ़ है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आके खबरनामे का आगाज दोबारा करेंगे। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर है, दिलो जान से इसकी पासबानी और हिफाजत करें। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुरुस्त
हर वक्त बर वक्त। بھی نہیں, نہ میں نے کہا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. اور گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی. 9 انتخابی حلقوں میں 4.25 لاکھ ووٹر 7 جون کو نئی حکومت کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. تفصیل اسکردو سے محمد عمران کی اس رپورٹ میں. گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کرنے والے ووٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی ہے. بلتستان ڈویژن کے 9 انتخابی حلقوں میں مجموعی طور پر رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 3,21,070 ہے، جن میں 1,49,780 مرد جبکہ 1,51,290 خواتین ووٹر شامل ہیں. اگر ضلع اسکردو کی بات کریں تو یہاں 4 حلقوں میں مجموعی طور پر 75,941 مرد، 66,787 خواتین اور کل 1,42,728 ووٹر رجسٹرڈ ہیں. ضلع کھرمن کے حلقہ جی بی اے 11 میں 34,319 ووٹر، ضلع شکر کے حلقہ جی بی اے 12 میں 46,585 ووٹر جبکہ ضلع گانچے کے 3 حلقوں میں مجموعی طور پر 97,438 ووٹر رجسٹرڈ ہے، جہاں سیاسی سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہے. اس وقت تمام امیدوار اور سیاسی جماعتوں کی نظریں کاغذات نامزدگی کے مرحلے، جانچ پڑتال اور حتمی فہرست پر مرکوز ہیں. الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہونے کے بعد انتخابی مہم اپنے عروج میں داخل ہو جائے گی. انتخابی عمل کے آغاز کے ساتھ ہی بلتستان کے چاروں اضلاع اسکردو، کھرمن، شگر اور گانچے میں سیاسی جوڑ توڑ اور نئی انتخابی سبندیوں میں تیزی آ گئی ہے. مالاکنڈ میں جشن پختونخوا کے موقع پر پختون ثقافت کی خوبصورتی اجاگر کرنے کے سلسلے میں ثقافتی میلہ سجایا گیا. مرسلین خان کی رپورٹ. ضلع ملاکنڈ میں جشن پختونخوا کے موقع پر ثقافت، روایات اور خوشیوں کا ایک رنگا رنگ میلہ سجایا گیا. میلے میں ہر سو پختون ثقافت کے خوبصورت رنگ بکھرے نظر آ رہے ہیں. روایتی لباس، علاقائی کھانے اور ثقافتی انداز نے تقریب کو دیکھنے والوں کے لیے مزید پرکشش بنا دیا ہے. میلے میں بچے، نوجوان اور بزرگ بڑی تعداد میں شریک ہیں اور ثقافتی سرگرمیوں کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. میلے میں پختون ثقافت کے روایتی کھیل خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. گھوڑوں کی ریس اور نیزہ بازی کے مظاہروں نے بہادری اور مہارت کی روایت کو زندہ کر دیا. صفائی کا جشن نہیں، یہ یہاں کے رہنے والے جتنے بھی قبیلے ہیں تو یہ ان سب کا جشن ہے اور اس سب جو ہے اس میں شامل ہے. جشن پختونخوا کا یہ میلہ نہ صرف تفریح کا ایک ذریعہ ہے بلکہ نئی نسل کو پختون ثقافت کی پہچان اور اس کی خوبصورتیوں سے آگاہ کرنا ہے. سلیم خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. کراچی میں 5ویں 4 روزہ ڈیلفا کیٹل شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعلیٰ نسل کے جانور، نایاب پرندے، تفریحی سرگرمیاں اور جدید زرعی مصنوعات شہریوں کی توجہ کا مرکز رہیں. مزید جانیے عائشہ آفرین کی اس رپورٹ میں. کراچی میں ہونے والے 5ویں 4 روزہ ڈیلفا کیٹل شو میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کہیں اعلیٰ نسل کے بھاری بھرکم خوبصورت جانور سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے تو کہیں سجے سمرے مویشیوں نے آنے والوں کو حیران کر دیا. 2 دلوں والی گائے دلربا بھی نمائش میں خاص مرکز نگاہ بنی رہی. جانوروں کی واک، پریڈ اور دلچسپ مقابلوں نے بھی شرکا کو خوب محظوظ کیا. بہت اچھے لگ رہے ہیں، ان کی ڈیکوریشن بہت اچھی ہے، صفائی کا بہت اچھا خیال ہے، میس بالکل بھی نہیں ہے، اوورآل بہت اچھا ہے. 5th ایئر ہے میرا یہاں پہ وزٹ کا. میں ہر سال آتی ہوں اور بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. یہاں پہ پیٹ شو بھی دیکھتی ہوں. بہت مزہ آ رہا ہے، جانور وانور گایا وایا، دل بنا ہوا جانوروں کے اوپر، کیملز آئے ہیں اتنے سارے، ہارس رائڈنگ ہو رہی ہے. کڈز ایریا میں ننھے مہمان خوشی سے کھیلتے رہے تو دوسری جانب فوڈ گالا میں لوگوں نے لذیذ کھانوں سے لطف اٹھایا. فینسی برڈ اینڈ پیٹ شو میں نایاب نسلوں کے رنگ برنگے پرندے اور خوبصورت پالتو جانور بھی توجہ کا مرکز رہے. ڈیلفا کیٹل شو بہت اچھا لگا. یہاں پر بہت اچھی چیزیں ہیں، یہاں پر گوٹس بہت اچھے ہیں، گائے بہت اچھی ہیں. یہاں پہ بہت الگ سی کاؤ ہیں. یہاں پہ ہم نے پیار بھی کرا، لیکن یہاں پہ بڑی بڑی کاؤز ہیں اور یہاں پہ ہم نے مزہ بھی کیا. ہم نے شیپ بھی دیکھی، بفیلو بھی دیکھی. نمائش میں زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبے کی جدید مصنوعات بھی پیش کی گئیں. عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی.
اہم خبر آپ کو دیں گے افغان شہریوں کی۔ طالبان نجیم اور ملا ہیبت اللہ کے خلاف مہم زور پکڑنے لگی ہے۔ طالبان نجیم کی معاشی پالیسیوں سے تنگ آ کر افغان شہری کی پاکستانی عسکری قیادت سے مدد کی اپیل۔ ننگرہار میں طالبان کے کور ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے افغان شہری کا فیلڈ مارشل کے نام محبت بھرا پیغام۔ ویڈیو میں افغان شہری کا پاکستان اور اس کی قیادت سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں کنٹرولر نیوز رانا شہزاد السلام ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رانا شہزاد، پہلے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات سامنے آ سکی ہیں؟ جی ایاز، افغان طالبان رجیم کے انسانیت سوز ظلم و ستم سے اب تنگ آ کر جو افغان شہری ہیں وہ باقاعدہ میڈیا پر آ کر انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، اور جو ملا ہیبت اللہ اخنزادہ ہے جو افغان طالبان رجیم کے امیر ہیں، ان کے خلاف جو ہے لوگ اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور اس کی تازہ ترین جو ہم اپنے ناظرین سے اپنے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر مناظر شیئر کر رہے ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ننگرہار میں طالبان کے کور ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک افغان شہری جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے نام ایک پیغام دے رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ غربت اور بے روزگاری سے افغانستان کے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور بھارت کے اعلی کار ہیبت اللہ اخنزادہ کے جبر سے ہمیں نجات دلائیں۔ افغان شہری نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے اپیل کی ہے کہ فیلڈ مارشل، ایران کے حوالے سے آپ کے حالیہ اقدامات کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان شہری پرچی پر درج تحریر کے ذریعے بھی پاکستان اور اس کی عظیم عسکری قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ افغان طالبان رجیم کے ظلم و ستم سے معصوم افغان شہریوں کو نجات دلائے۔ جی ایاز۔ اچھا رانا شہزاد، ہم نے یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا اور رپورٹس اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہے ہیں، جس میں افغان شہری خاصے نالا ہیں موجودہ طالبان رجیم سے، اور جس طرح کی آئسولیشن میں وہ افغانستان کو لے گئے ہیں، افغان شہری اس کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ طالبان رجیم کے لیے مزید گھٹن زدہ ماحول ہوگا۔ جی نادیہ خان، اس وقت افغانستان کے اندر دو دھڑے باقاعدہ بن چکے ہیں، ایک وہ جو قندھار کو جو فالو کرتے ہیں جس کی قیادت ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کر رہے ہیں، اور ایک دھڑا ایسا ہے جو کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے قائم ہوا ہے، اور جس کی قیادت احمد مسعود کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے مسلح جدوجہد بھی شروع کر دی ہے افغان طالبان رجیم کے خلاف۔ یہ بات عکاسی کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ سول وار کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ لوگ اب افغان طالبان رجیم کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے نہ صرف مسلح جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے، بلکہ وہ اب باقاعدہ میڈیا پر آ کر بھی ان ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور جس کی ابھی تازہ ترین مثال بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں کہ ننگرہار کور ہیڈ کوارٹر کے سامنے، جو افغان طالبان رجیم کا کور ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے سامنے آ کے افغان شہری باقاعدہ پاکستان کی مسلح افواج کے سپہ سالار سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کے سپہ سالار ہمیں افغان طالبان رجیم کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں، اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایران میں جنگ بندی کروائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور پاکستان اور اس کی عسکری قیادت کے لیے وہ دل سے اس کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم نے اب اتنا عوام کو تنگ کر دیا، ان کے انسانی حقوق اتنے سلب کر لیے ہیں کہ اب لوگ تنگ آمد جنگ آمد کی تصویر بن چکے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ جی نازیہ۔ رانا شہزاد، یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد، اور جس طریقے سے افغانستان کے اندر ہر گزرتا دن جو ہے افغان عوام اپنا ریئیکشن شو کر رہی ہے، عالمی سطح پر بھی یہ چیز کلیئر ہوگی کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت انتہا پسند حکومت موجود ہے، اس کا وجود زیادہ دیر تک رہنا جو ہے وہ خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایاز، آپ نے درست نشاندہی کی، کیونکہ عالمی رائے عامہ تو باقاعدہ اس حوالے سے اپنی ذہن سازی کر چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ افغان طالبان رجیم کے جتنے بھی ہمسایہ ملک ہیں، افغان طالبان رجیم نے ان تمام ملکوں میں جو ایک دہشت گردی۔ ٹھیک ہے رانا شہزاد، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔
بازگشایی تنگ هرمز را مسخره کرده اید. آیا چنین چیزی صحت دارد؟ ممنونم. ادبیات ما ادبیات مسخره کردن نیست. ادبیات ما خیلی جدی و مستدل هست. اون چیزی که ما برجسته کردیم در واکنش به درخواست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران برای رعایت حقوق بین الملل و بازگشایی تنگه هرمز، جلب توجه اونها بود به نقض‌های فاحش حقوق بین الملل که بسیاری از کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپایی متاسفانه مرتکب شدند. بحث این هست که شما نمیتوانید از حقوق بین الملل به عنوان یک ابزار دم دستی استفاده بکنید. هر جا که منافعتون اقتضا کرد کشورهای دیگر رو متهم به نقض حقوق بین الملل بکنید و هر جا که منافعتون اقتضا کرد به راحتی یا نادیده بگیرید نقض حقوق بین الملل رو یا خودتون هم همدست بشید در نقض حقوق بین الملل. در مورد اتحادیه اروپا واقعا این 2-3 سال عملکردشون روشن هست. موضعشون در قبال نسل کشی هولناک در غزه چه بود؟ موضعشون در قبال حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران چه بود؟ در قبال جنایات جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران مرتکب شدند، جنایاتی که در لبنان دارن مرتکب میشن، اینها چیست؟ در رابطه با تنگه هرمز اتحادیه اروپایی نمیتواند فقط به خاطر نگرانی از قیمت سوخت ایران رو شماتت بکنه، در حالی که میداند عامل و بانی این وضعیت آمریکا بوده. بنابراین درخواست ما از اتحادیه اروپایی این هست که بر اساس واقعیت‌ها نظر بده، موضع بگیره و نه صرفاً در راستای خوشنودسازی آمریکا. مردم سالاری. سلام عرض ادب. علیکم السلام. به موضوع فرایندی که منجر به آتشبس موقت شد و به تبع اون نشست اسلام آباد، ما شاهد افزایش تحرکات دیپلماتیک پکن و مسکو در رابطه با ایران بودیم. اولا نگاه تهران به رویکرد شرکای شرقی چی است؟ ثانیاً در خلال تبادل ارتباطاتی که بوده، آیا سیگنال مشخصی از سمت شرکای شرقی یعنی روسیه و چین در رابطه با ایفای نقش جدی‌تر به عنوان میانجی یا ضامن امنیتی به عنوان عضو شورای امنیت دریافت شده ایم؟ مرسی. من قبلا عرض کردم ما ضامن امنیتی انحصاری ایران مردم ایران هستند. این یک. دو، در اینکه همه کشورها مسئولیت دارند در قبال تعهداتشون وفق منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل تردید نیست. مسئولیت کشورهای عضو دائم شورای امنیت بیشتر هست. ما از روسیه و چین به خاطر اقدام مسئولانشون در وتو قطعنامه‌ای که حقیقتاً قطعنامه‌ای بود کاملاً ضد صلح و مغایر با واقعیت‌ها تشکر می‌کنیم. در تماس مستمر هستیم هم با چین و هم با روسیه و فکر می‌کنیم که نهایتاً به نفع کل جامعه بین‌المللی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به خاطر قانون We need the international community to talk to them, and we need this to be seen in the Security Council, and all the international organizations and local organizations, regional organizations must have a role to play in this connection. Regarding the preconditions of the talks, is Iran, like other previous times, receiving or having certain preconditions to stop the maritime blockade? You can call it precondition, you can call them preconditions, but our stance is a logic one, based on the national interests of the Iranian people. We will never ask for any additional privileges. The national interests of the Iranians cannot be a victim of the bullying being made by other countries. And you can notice this
we are facing problems and we are facing criticism, but when there is a ceasefire, there must be a ceasefire. And we have seen what's going on in Lebanon. And they claim maritime blockade against Iran, and they attack commercial ships. These matters are against the international laws and the United Nations resolutions, and a ceasefire must be a ceasefire. And in these conditions, how can we accept the American claims regarding reconciliation and diplomacy? These cannot be understood. There is a session that will include foreign ministers of Pakistan, Egypt, Saudi Arabia, and in this session, people will talk regarding the Strait of Hormuz and bringing back stability to the region. My question is about the Iranian stance regarding the American attacks, the Zionist attacks in the Strait of Hormuz, and are there any talks regarding this matter in Turkey? Our contacts are ongoing with the countries, and we take our steps according to the international laws, and Iran has been subject to an American-Israeli attack and aggression. America has used the military bases on the other side and against the Strait of Hormuz in order to cement their aggression against Iran. In this military condition, the countries that have chosen borders with the Strait of Hormuz must have the right to take certain steps to prevent aggressions from other countries or from the enemies. We have to see that the Strait of Hormuz, most of the Strait of Hormuz is in the territorial waters of Iran. That's why we need to make sure that our national interests are safeguarded. It is a defensive procedure. And you also have noted that so many countries have been affected by the current situation, and there is a lot of damage here and there. But we need not to tell the people some wrong headlines. The other side must stop this. And those perpetrators are America and the Zionist entity. They must be blamed for that. A question regarding the role of Pakistan, the mediation role of Pakistan in this matter, and Pakistan is facing Afghanistan. Is there a similar role being by Iran so as regarding this matter? Iran is a peaceful country. Iran always calls for peace, and we tend to have our region living in a peaceful mode and peaceful atmosphere. Also, the message of the leader of the Islamic Revolution has mentioned this conflict between Afghanistan and Pakistan, and has expressed Iran's readiness to play a role in this connection in order to bring peace and stability to the region, and calm must be brought back between both countries. We can do in this connection, we'll do it definitely, without hesitation. Recently, you have met or you talked clearly about the enriched uranium in Iran, and it is, as you expressed, a sacred thing. But there are some countries that want the enriched uranium
to be moved or removed, and the Russian initiative also is there on the table, in addition to some other news regarding some proposals from Pakistan and China. If you can tell us more about this and why you are keen to have the enriched uranium. In reality, I did not talk that way. I only said that the dust of Iran is sacred, and I have said that the uranium is as important to us as anything else. The spirit of the Iranians, the properties of the Iranians are also sacred, and we reached this result because of the blood and sacrifices and the attacks against Iran. As we said, the Iranian people are sacred, and we have valued the Iranians very much, and we are all Iranians, and we need to work hard in this regard. Also, they spoke a lot about the nuclear program and the scientific achievement in this regard. The scientific achievement in this regard is an example of how ready is Iran to reach the top level of sciences. The enemies are not happy with that. The enemies have started 2 wars at least against us, in addition to blockade, described by them as fatal blockade against Iran. We need to achieve a lot of progress, and these matters are important for us. We need to exert more efforts, and throughout the last 40 days, the enemies have targeted certain things, including universities and scientific centers and research centers. This means that our enemy is against scientific development and welfare in Iran. They treat this like a problem. The second question is about the enriched uranium to be removed. During these talks and before that, the Americans spoke a lot about this matter, but the enriched uranium being removed has not been mentioned at all during these talks. For the time being, no one talks about an agreement or reaching peace. There is no certain position to say that peace is there or a war will be there. In this case, no peace and no war. Is it for the sake of America and the Zionist entity, or for the sake of Iran? I have 2 questions regarding the contradiction in the statements of the U.S. officials. For one side, they confirm the maritime blockade in response to the Iranian position to open the Strait of Hormuz. Can we see any positivity in this matter, or any positivity for the talks to reach something important? I don't have enough time, but I will answer only one question. We are not generally not optimistic and not pessimistic regarding the talks. The experiences, not only for the last year, but throughout the last 50 or 60 or 70 years in the past, the experiences led us to be more realistic to an extent that we can say we are, for example, not optimistic
against the American situations. This is very rational way of thinking. This is very wise to think that way. رویکردهای آمریکا و فکر می‌کنم این کاملا معقول هست. بدبین بودن نسبت به دشمن A question regarding the unbalanced attitude of the American president claims from him that he had a phone contact with the Iranians and he was raising his voice during that phone contact. What about this claim? Is it right or is it part of the media claims? From the very beginning, there was no any chance for someone to raise his voice or speak loudly with the Iranians. In these circumstances, what about the situation in the Strait of Hormuz that seems to be never back before, like before the war? Iran has maintained during the years and years have maintained the security in the Strait of Hormuz despite all terrorism. How can we see these very strange situations from others? You are from an area that is close to the parliament, and you know undoubtedly that the regime in the country, in Iran, the Islamic Shura Council, the Supreme Security Council, all these authorities are doing their job for the sake of the people and for the sake of the Islamic Republic of Iran. Also, when it comes to some matters that you mentioned, coordination with the Iranian Foreign Ministry is ongoing, and we follow up matters within this connection. Regarding the expectations and the analyst proposals, and some people talk about the presence of the American vice president in the talks. Some people say they want to affect and influence the Republicans in the States. There are some analysts saying that there is no concrete call for war, but if that is Iran's foreign ministry spokesperson saying there is no plan for a second round of negotiations with the United States for now. He also went on to say that the US has shown it's not serious about pursuing any diplomatic process after it's committed aggressive acts and violated the ceasefire a number of times. I'm going to be speaking to our नाज़रीन, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की गई है। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया है, हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में नहीं आएंगे। अमेरिका ने अगर जहरियत दोबारा की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का दूसरे दौर के मुज़ाकरात में शिरकत का कोई इरादा नहीं है। लग रहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। ईरान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अमन के ख़्वाहां हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की गई है। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया है, हमने पाकिस्तान को वाज़े बता दिया है कि हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में नहीं आ रहे। अमेरिका ने अगर जहरियत की तो फिर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ईरान का दूसरे दौर के मुज़ाकरात में शिरकत का कोई इरादा नहीं है। ईरान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अमन के ख़्वाहां हैं, मगर लग रहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। رفتارهای سردرگم کننده یا ناشی از سردرگمی مقام‌های آمریکایی شاهدش هستیم و این یکی از مسائل و مصائبی بوده که در
این 1 سال و نیم در روندهای دیپلماتیکی که با آمریکا ایجاد شد ما شاهدش بودیم و خودش عاملی بوده در ضربه زدن به فرایندهای دیپلماسی. بفرمایید. خبر خوبی؟ آقای بقایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. سوال من راجع به میانجیگری مصر هستش. وزیر امور خارجه مصر در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفته که مصر و پاکستان به عنوان میانجی تلاش می‌کنند تا توافق بین ایران و آمریکا برقرار بشه. آیا علاوه بر پاکستان مصر نیز در این میانجیگری مشارکت داره یا نه؟ و اینکه آیا میانجی در قبال خیانت به دیپلماسی مسئولیتی داره یا خیر؟ پاسخ اولتون خیر هست. ما الان تنها طرف میانجی ما پاکستان هست. بله کشورهای دیگه هم مساعی جمیله دارند، در تماس هستند برای کمک به این روند، ولی فعلا پاکستان این روند رو دنبال میکنه. اینکه وظایف میانجی چیست، حتما برای میانجی ها بسیار مهم هست که اعتبارشون حفظ بشه. هم کشور میانجی، طرف میانجی و هم نهاد میانجیگری به عنوان یکی از نهادهای شناخته شده حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی. در هر دو مورد آمریکا در ماه‌های گذشته، در 1 سال گذشته خیانت کرد. خیانت به روند دیپلماتیک به این معناست که اعتبار طرف میانجیگر هم زیر سوال میره و این اصلاً خوشایند نیست، نه فقط برای اون کشور بلکه برای